أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الدخان مكية وهي 59 آية و3 ركوعات. سورہ دخان مکی صورت ہے، 59 آیات مبارکہ اور 3 رکوع پر مشتمل۔ الدخان سورہ مبارکہ میں موجود آیت سے ہی اس کا نام لیا گیا ہے اور مختلف اس کے مطالب بیان کیے گئے ہیں جو انشاءاللہ اپنے مقام پر آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم، حروف مقطعات جس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک برکت والی رات میں۔ انا کنا منذرین، ہم ہیں سنانے والے، اپنے بندوں کو آگاہ کرنے والے۔ فیہا یفرق، اسی میں جدا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، کل امر حکیم، ہر کام حکمت سے، ہر کام حکمت والا۔ امرا من عندنا، حکم ہو کر ہمارے پاس سے۔ انا کنا مرسلین، ہم ہیں بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک، رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم کو یقین ہے۔ لا الہ الا ہوا، کسی کی بندگی نہیں ہے اس کے سوا۔ یحیی، وہی زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے۔ ربکم، تمہارا بھی رب ہے۔ ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی۔ بل ہم فی شک یلعبون، کوئی نہیں، وہ دھوکے میں ہیں، کھیلتے۔ فرتقب، سو تو انتظار کر۔ یوم تأتی السماء، اس دن کے لائے آسمان۔ بدخان مبین، واضح دھواں، ایک نظر آنے والا دھواں۔ یغشی الناس، جو گھیر لے لوگوں کو۔ ھذا عذاب علیم، یہ ہے عذاب دردناک۔ ربنا اکشف عنا العذاب، ربنا، اے ہمارے رب، اکشف عنا العذاب، ہم پر سے کھول دے یہ عذاب۔ انا مؤمنون، ہم یقین لاتے ہیں، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ انا لہم الذکریٰ، کہاں ہے ان کے لیے نصیحت میسر آتی، کہاں ان کو کب نصیحت ہوتی ہے۔ وقد جاءہم، اور آ چکا ان کے پاس، رسول مبین، رسول کھول کر سنانے والا۔ ثم تولوا عنہ، پھر اس سے پیٹھ پھیری۔ وقالوا، اور کہنے لگے، معلم مجنون، سکھایا ہوا ہے دیوانہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم کھول دیتے ہیں یہ عذاب تھوڑی مدت کے لیے۔ انکم عائدون، تم پھر وہی کرو گے لوٹ کر، تم پہلی حالت پر آ جاؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ۔ انا منتقمون، تحقیق ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اور ہم نے آزمایا ان سے پہلے، قوم فرعون، فرعون کی قوم کو۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ،
اور آیا ان کے پاس رسول ایک عزت والا، ان ادو الیہ، حوالے کر دو میرے، عباد اللہ، اللہ کے بندے، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس بھیجا ہوا ہوں ایک معتبر، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ سرکشی مت کرو خدا سے، انی آتیکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس، بسلطان مبین، واضح سند، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي، اور میں پناہ لے چکا ہوں میرے رب کی، وَرَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، کہ تم مجھے سنگسار نہ کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر یقین نہیں کرتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے دور ہٹ جاؤ، فَدَعَا رَبَّهُ، پھر دعا کی اپنے رب سے، أَنَّ هَؤُلَاءِ، کہ یہ لوگ، قوم مجرمون، گنہگار لوگ ہیں، فَأَسْرِ بِعِبَادِي، پھر لے نکل میرے بندوں کو، لیلاً، رات کے وقت، انکم متبعون، بے شک وہ تمہارا پیچھا کریں گے، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، اور چھوڑ دے دریا کو، رہوا، تھما ہوا، انہم جند مغرقون، البتہ وہ لشکر ڈوبنے والے ہیں، کم ترکو من جنات وعیون، بہت سے چھوڑ گئے وہ باغ اور چشمے، وزروع، اور کھیتیاں، ومقام کریم، اور گھر خاص بڑے معزز عزت والے، ونعمت، اور آرام کا سامان، کانوا فیہا فاکہین، جس میں وہ باتیں بنایا کرتے تھے، فاکہین، باتیں کرنا، کذالک، یوں ہی ہوا، اسی طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ہم نے وہ سب ہاتھ لگا دیے، قوماً آخرین، ایک دوسری قوم کے، فما بکت علیہم السماء، پھر نہ رویا ان پر آسمان، والارض، اور زمین، وما كانوا منظرین، اور نہ ہی ان کو ڈھیل ملی، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، ذلت کی مصیبت سے، ذلت کے عذاب سے، من فرعون، جو فرعون کی طرف سے تھی، یعنی جو مصیبت یا ذلت، انہ کان عالیا، بے شک وہ تھا سرکشی کرنے والا، چڑھنے والا، من المسرفین، اور حد سے بڑھنے والا، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو پسند کیا، عَلَى عِلْمٍ، جان بوجھ کر، عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والوں پر، وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو نشانیاں دیں، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جن میں واضح مدد تھی، صدق اللہ العظیم۔ سورہ دخان کی فضیلت۔ سورہ دخان کی فضیلت یہ ہے، حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے
جمعہ کی رات یا دن میں سورہ دخان پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ ان احادیث کو امام قرطبی نے ثعلبی سے روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ دخان کی آیت مبارکہ میں والکتاب المبین قرآن کریم کی عظمت اور صفت کو ذکر کیا۔ والکتاب قسم کھائی گئی ہے، اور قسم کھا کر اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن بہت ہی عظیم کتاب ہے، اور قسم کا مطلب کہ ہم نے اس کو ایک بہت ہی مبارک رات میں نازل کیا۔ اس سے غافل انسانوں کو جگانا مقصود ہے کہ آگے جس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے وہ کوئی معمولی ذکر نہیں، وہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دینا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے کہے ہوئے پیغامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کو نازل کیا ایک بہت ہی بابرکت رات میں۔ اب لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات، اور برکت والی رات جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں پر شب قدر ہے، جو رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے، اور اس کو برکت والا اس لیے کہا کیونکہ اللہ کے جانب سے اپنے بندوں پر بے شمار برکتیں یہاں نازل ہوتی ہیں، اور قرآن کریم اسی شب میں یعنی کہ شب قدر میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ قدر میں بھی وضاحت سے موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور روایات میں دوسری جگہ بھی یہ بات آتی ہے۔ تو یہاں پر لیلہ مبارکہ سے مطلب شب قدر ہی ہے۔ تمام آسمانی کتابیں کب نازل ہوئیں؟ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منقول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی کتابیں دنیا کی ابتدا سے آخر تک اپنے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں، وہ سب کی سب رمضان المبارک میں نازل ہوئی، مختلف تاریخوں میں۔ اور اس روایت کو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وساطت سے روایت سے نقل کیا ہے۔ حضرت قتادہ حضرت واصلہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان المبارک کی پہلی رات میں، تورات رمضان کی 6 تاریخ میں، زبور 12 تاریخ میں، انجیل 18 تاریخ میں، اور قرآن کریم 24 تاریخ گزرنے کے بعد یعنی 25ویں شب میں نازل ہوا۔ تو یہاں پر اس لیلہ مبارکہ سے شب قدر ہی مراد ہے۔ آگے اس میں کچھ اختلاف آ رہا ہے، لیکن جتنی احادیث وضاحت سے اور جتنی قرآن کریم کی آیات موجود ہیں ان سے یہی ثابت ہے کہ لیلۃ مبارکہ جو یہاں پر لیلۃ مبارکہ ذکر کیا، لیلۃ مبارکہ کا ذکر ہے، وہ شب قدر ہی ہے جو رمضان میں ہی آتی ہے۔ اب اس کو نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورے کا پورا قرآن آسمان دنیا پر اسی رات میں نازل کیا، پھر 23 سال کے مدت میں جتنا نازل ہونا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور مطہر پر نازل ہوا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس رات کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال میں جتنا قرآن نازل ہونا ہوتا تھا اتنا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس شب میں نقل کر دیا جاتا۔ اور جیسے اس سورہ مبارکہ کو شروع ہی حروف مقطعات سے کیا، جس کا مطلب صرف اللہ کو معلوم ہے، تو آگے یہ جو مطلب بیان کیے جا رہے ہیں یہ حقیقت حال بھی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، انسان تو صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت مبارکہ سے شب برات یعنی نصف شعبان کی رات قرار دی ہے، لیکن قرآن کریم میں وضاحت سے آ گیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ
یہ شب قدر میں ہوا ہے، شب برات یعنی کہ 15 شعبان کو نہیں ہوا۔ اب 15 شعبان کی جو اپنی فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کریم کا نازل ہونا وہ اس میں نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگلی صفت بیان کی کہ یہ ایک ایسی شب ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا، یعنی اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے، جس کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ رات یعنی جس میں قرآن نازل ہوا یعنی شب قدر، اسی میں مخلوقات کے تمام اہم کام جو اس سال سے اگلے سال تک ہونے ہوتے ہیں وہ طے کر دیے جاتے ہیں کہ کون اس سال پیدا ہوں گے، کون مریں گے، کس کو کتنا رزق ملے گا۔ یہ تفسیر اور بھی بہت سے علماء تفسیر سے منقول ہے۔ صرف ایک دو لوگ یہ فرماتے ہیں کہ فیصلے تو اللہ نے پہلے سے طے کر دیے تھے، یہ فیصلے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی ازل میں لکھ دیے گئے تھے، اب فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا اس رات میں ان کے طے کرنے کا مقصد کیا ہے کہ پہلے سے طے شدہ یہ فیصلے نافذ کرنے کے لیے جن فرشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ پورے سال کے کام ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہی بات کچھ احادیث سے 15 شعبان کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے کہ لوگوں کے عمر کے معاملات، مرنے کے معاملات، رزق کے فیصلے یہ کر دیے جاتے ہیں، اور اسی حیثیت سے لوگوں نے یہاں پر لیلہ مبارکہ کا مطلب نصف شعبان لے لیا، 15 شعبان لے لیا، لیکن یوں صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر پہلے قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد ہر امر حکیم کا ذکر ہے۔ تو گویا یہاں پر قرآن کریم کا نزول بھی اسی رات میں ہوا، اور یہ جو فیصلے لکھے جاتے ہیں یہ بھی رمضان کی اسی تاریخ میں، اسی رات میں لکھے جاتے ہیں۔ جہاں پر یہ چیزیں 15 شعبان کی طرف منسوب کی گئی ہیں تو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ باتیں قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اسی طرح بہت سے علماء کرام اور محدثین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی حدیث جو سند کے اعتبار سے قابل اعتبار ہو اور مضبوط سمجھی جائے، جس کو مرفوع روایت کہتے ہیں، تو وہ 15 شعبان کے حوالے سے کہیں پر بھی نہیں ہے جس میں یہ بات لکھی جائے کہ وہاں پر انسان کی جو رزق کی تقسیم ہوتی ہے یا عمر وغیرہ کے تقاضے طے ہوتے ہیں۔ لیکن شب برات جو ہے وہ اس کی فضیلت ایک الگ ہے، جو انشاءاللہ مزید سورہ مبارکہ میں آئے گی تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے شب قدر مراد ہے، شب برات مراد نہیں ہے۔ اور شب برات کی جو فضیلت ذکر کی گئی ہے، جتنی بھی روایات ہیں وہ زیادہ تر ضعیف ہیں، لیکن اگر بہت سی ضعیف روایات کسی ایک بات کو ثابت کریں تو اس کو علماء حدیث قبول کر لیتے ہیں، تو ایک انشاءاللہ الگ بحث ہے جو اپنی جگہ پر آئے گی۔ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم کے نزول کا اور ہر حکمت والے معاملے کا جو اللہ کی جانب سے انسانوں کے لیے اس دنیا میں ہونا ہوتا ہے، تو کہا کہ وہ حکمت کے فیصلے اس میں نازل ہوتے ہیں، اور کہا کہ یہ اس لیے قرآن نازل کیا اور اس کے لیے رات اس لیے منتخب کی گئی کہ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم آپ کو بھیجنے والے تھے، ہم آپ کو بھیجنے والے تھے، اسی لیے آپ کی نبوت کی تائید کے لیے قرآن نازل کیا، اور قرآن کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اتنے مبارک مہینے کے مبارک راتیں چنے گی۔ اور ہم یہ جو آپ کو بنانے لگے تھے پیغمبر، یہ کوئی بوجھ نہیں تھا، نہ لوگوں پر نہ آپ پر، بلکہ یہ کیا تھا؟ رحمہ، یہ ایک رحمت تھی من ربک، آپ کے رب کی جانب سے آپ کا نبی بنا کر بھیجا جانا ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اور وہ رحمت کیا ہے کہ لوگ آپ کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے، آپ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے تھے، آپ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے آئے تھے، پھر وہی بندے آج آپ کے طریقوں میں نقص نکال کر اللہ سے ملنا کیسے یقین کر لیتے ہیں؟
اللہ نے یہاں پر ایک ربط ذکر کیا، قرآن کو نازل کیا۔ کب نازل کیا؟ فی لیلۃ مبارکہ، بہت برکت والی رات تھی۔ اور یہ ساری ترتیب کیوں بنائی؟ انا کنا مرسلین، کیونکہ ہم نے آپ کو بھیجنا تھا۔ اور یہ آپ کا بھیجنا کیا ہے؟ کیا لوگوں پر مشقت تھی کہ لوگوں کو ایک طرز دیا جاتا کہ ایسے ہی طرز گزارو، ایسے ہی حلال اور حرام کی تمیز کرو، جائز اور ناجائز کے فرق کو پہچانو؟ تو کہا نہیں، رحمتم من ربک، یہ تو آپ کے رب کی جانب سے ایک بہت بڑی رحمت تھی کہ انسان کو اپنی زندگی کے طرز اور اپنے رب کی رضامندی والے اصول پتہ چل جائیں۔ تو اللہ نے رحمت کی، اور وہ رحمت کیا کہ اپنے پیارے حبیب کو ہمارے درمیان بھیجا، ہمیں رب سے ملنے کے طریقے سکھائے، ہمیں رب سے مانگنے کے طریقے سکھائے۔ ہم جس کے بندے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اس بات پہ جتنا بھی شکر ادا کریں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں، الحمدللہ صبح اٹھ کے ان کا سجدہ کس کو جاتا ہے؟ وہ اللہ کو جاتا ہے، اس رب کو جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ کریم ہمیں صرف اپنے آگے ماتھے ٹیکنے کی توفیق دے۔ تو کہا کہ یہ ایسی رحمت تھی، اگر ہم بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کی طرح ہوتے، یہ نبی نہ آتے ہمارے پاس، تو کسی درخت کی پوجا کر رہے ہوتے، کسی پتھر کی مورتی کی پوجا کر رہے ہوتے، اور جس رب نے بنایا ہے اس اتنی عظیم ذات سے ہم غافل رہتے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کے رب کی رحمت تھی جو آپ کو پیغمبر بنایا، کیونکہ وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کی رعایت کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا کہ وہ اللہ کمزور ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہمیں آسانیاں دے رہا ہے اس لیے دے رہا ہے کہ کل کو جب اس سے ہم سے کام پڑے تو ہم بھی اس کے ساتھ رعایت کریں، نہیں، ایسا نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ تو رب ہے آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی، اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا رب ہے۔ وہ تم سے کسی نرمی کا طلبگار نہیں، وہ تم سے کسی رحمت کا امیدوار نہیں۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہے، اور ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی جائز ہی نہیں ہے۔ وہی ہے جو انسان کو زندگی دیتا ہے، وہی جو موت کے سانچوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور غفلت شعار انسانوں کو کہا صرف تمہارا ہی رب نہیں ہے کہ نئی بات آ گئی، تمہارا نیا رب بن گیا، تمہارا بھی رب ہے، وہ رب آبائکم، تمہارے اگلے جتنے باپ دادے گزر گئے، آبا و اجداد گزر گئے، تمہاری نسلیں پیڑھیاں گزر گئی، ان سب کا وہ رب ہے۔ وہ اکیلا تھا، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی رہے گا۔ لیکن کہا یہ لوگ اسی معاملے سے شک و شبے میں پڑے ہوئے، دنیا کی کھیل کود میں مصروف ہیں، آخرت کی فکر نہیں کہ حق کو طلب کریں، توحید کے حقائق کی طرف دیکھیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں اگر کسی چھوٹی جگہ پر بھی نظام سنبھالنے کے لیے 2 لوگ ہوں، وہاں کے معاملات سدھرتے نہیں، بگڑتے رہتے ہیں۔ وہاں کے لوگ کبھی بھی دلوں کے مخلص نہیں بن سکتے، کیونکہ 2 بات کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ ایک کی بات مانتے ہیں، کچھ دوسرے کی بات مانتے ہیں، دلوں میں بغض اور نفرتیں ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ خالص اللہ کو پہچان کر رب اس کی بندگی میں لگ جائیں، ان کے دل میں کسی دوسرے معبود کی محبتیں نہیں آتی، انہیں کسی کے دوسرے رب سے کوئی چڑ نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں معلوم ہے برحق رب تو ایک ہی ہے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ تو کہا ان حقائق کی طرف نہیں دیکھتے، دنیا کے اللہ و لعب میں لگے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے عظیم قرآن سے بے فکر ہیں۔ قرآن کے نزول کا ذکر ہے، اور قرآن کے نزول کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کی تیاری چل رہی ہے، اہل ایمان رمضان کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور ہم جیسے بیکار لوگ صرف باتوں میں مصروف ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں ایمان کے ساتھ اس مہینے کے جتنے باقی دن گزر گئے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کو ہمیں ایمان کے ساتھ جاندار اور شاندار بنانے کی توفیق دے۔ ہم ایک عجیب سے دنیا کی الجھن میں الجھ گئے ہیں، اور اللہ نے تو 1450 سال پہلے ہی اعلان کر دیا، یہ تمہارے مسائل بڑھتے رہیں گے، تمہاری پریشانیاں بڑھتی رہیں گی، وبائیں آتی رہیں گی، تکلیفیں بڑھتی رہیں گی، صرف ایک جائے پناہ ہے، ففروا الی اللہ، دوڑ کے کہاں چلے جاؤ، اللہ کے پاس آ جاؤ۔
اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غصے سے پناہ کی ایک ہی جگہ ہے، اور وہ خود اس رب کا دامن ہے۔ خود اس رب کے عظیم دامن میں آ جاؤ، تمام تکلیفیں ہلکی ہو جائیں گی، تمام غم کم ہو جائیں گے، تمام دکھ چھوٹے لگیں گے، اور جتنا دنیا میں اندر جاتے جائیں گے تو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بڑا غم بن جائے گی، بڑی فکر بن جائے گی۔ اس مہینے میں اللہ ہمیں بہترین انداز سے رمضان کی تیاری کی، اعمال کے لحاظ سے تیاری کی توفیق دے دے کہ وہ پیارے پیارے اعمال ہم رمضان کے دوران کریں، اور رمضان میں ہمیں ہمارے رب سے ایک مضبوط تعلق اور ایک مضبوط واسطہ مل جائے، کیونکہ یہ ایک بہت خصوصیت کا مہینہ ہے ہمارے لیے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب کسی سے کوئی بات منوانی ہو، اپنی ناراضگی کی شدت کو ظاہر کرنا ہو، یا کوئی بڑی بات منوانی ہو، تو ہم اس کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ فلاں نے تو کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ تو اب رب کو راضی کرنے کی قیمت لینی ہے، اور وہی اس کی محبت میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے۔ ہم اکیلے گھر میں ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کھانے کی ہزار چیزیں ہیں، لیکن وہ ہمارا اور ہمارے رب کا رابطہ ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کھاتے۔ تو جیسے ہم رمضان کے اس روزے میں اپنے کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، اللہ ہماری ساری زندگی، ہمارا ہر لمحہ ایسے ہر ناجائز چیز سے بچا کے رکھے، اور اللہ اپنی رحمت کے دامن میں ہمیں چھپا لے، اپنی سزاؤں سے، اپنی سختیوں سے اللہ ہمیں حفظ و امن عطا فرمائے۔ جو کہا جو سنا، اللہ کریم ان سب سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں چلتے پھرتے بولنے والے قرآن نہیں، اللہ ہمیں خاموش قرآن بنا دے، جن کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دے جنہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہو۔ اللہ کریم ہمیں دین کے ذریعے سے چمکا دے، دین کو ہمارے ذریعے سے چمکا دے، ہمیں اللہ دین کے لیے نقصان نہ بنائے۔ آیات مبارکہ میں دخان مبین کا تذکرہ ہے، اور اسی آیت مبارکہ سے سورہ مبارکہ کا نام بھی الدخان رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمائے اس وقت کا جب آسمان پر ایک ایسا دھواں ہوگا جو نظر آئے گا اور وہ سب لوگوں پر چھا جائے گا۔ اب یہ دھواں کیا ہے اور کیسے ہوگا؟ کیا یہ دھواں گزر چکا یا یہ آئندہ آنے والا ہے؟ اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پھر 2 اقوال ایسے ہیں جن میں آپس میں اختلاف زیادہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو لیا جائے۔ پہلا قول صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ یہ جو دخان مبین ہے علامات قیامت میں سے ہے، اور قیامت کے بالکل قریب یہ علامت واقع ہوگی۔ اس قول کے کہنے والے حضرت علی مرتضی، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ ہیں۔ سارے ہی جلیل القدر اصحاب ہیں، ان کے نزدیک یہ علامت قیامت ہے جو قیامت کے قریب آئے گی۔ دوسرا قول اس میں یہ ایک پیشن گوئی ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ایک پیشن گوئی ہے جو گزر چکی ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ مکرمہ میں قحط آیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا سے ان لوگوں پر مسلط ہوا، اور وہ لوگ بھوک سے مرنے لگے، مردار جانور تک کھانے لگے، اور آسمان پر انہیں بادلوں کے بجائے دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ اس قول کے کہنے والوں میں مشہور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس گرد و غبار سے یا اس دھوئیں سے مراد
وہ دھواں ہے جو فتح مکہ کے دن مکہ کے آسمان پر چھا گیا تھا۔ اس میں عبد الرحمن اعرج وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ تیسرا جو قول جو مکہ مکرمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ قول زیادہ مشہور نہیں ہے، اس کی طرف زیادہ لوگ نہیں گئے۔ جو پہلی دو باتیں ہیں کہ یا تو یہ علامات قیامت میں سے ہے اور یا یہ مکہ مکرمہ میں قحط کا واقعہ ہے جو گزر چکا، ان دونوں میں اختلاف ہے۔ بہرحال دونوں کے لیے ہی اپنی اپنی روایات ہیں، اور جیسے ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ قرآنی آیات میں جہاں کہیں بھی اختلاف ہے وہ باعث رحمت ہے، باعث زحمت نہیں ہے۔ تو ان میں اپنے ذہن کو اس طرح سے پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن کی آیات میں شاید اختلاف ہے۔ یہ قرآن کی آیات کا اختلاف نہیں ہوتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مختلف راستے دکھاتے ہیں تاکہ انسان ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اگر ہم اس کو مکہ مکرمہ کا قحط سمجھ لیں تو اس میں سبق یوں ہے کہ وہ قحط آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، آپ کو مشرکین مکہ نے اتنا ستایا، اتنے حالات ان کے بدتر ہو گئے، آپ بد دعا پر مجبور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اب بھی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرے گا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسوہ کاملہ کی پیروی کو چھوڑے گا، اسی طرح سے ستائے گا جو مشرکین مکہ کا حال تھا، یہ بد دعا اللہ کے پاس محفوظ ہے، ہر اس شخص تک پہنچ جائے گی۔ لہٰذا اگر ہم اس کو وہ واقعہ سمجھ لیں تو بھی ہمارے لیے سبق ہے، اور اگر قیامت کی علامت سمجھ لیں تو بھی ہمیں اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بہرحال پہلی روایت جس میں قیامت کی علامات میں سے اس کو قرار دیا، اس کے متعلق روایت یوں ہے، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اب دخان جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالا خانے سے ہم پر نظر فرمائی، ہم آپس میں علامات قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 علامات نہ دیکھ لو۔ پہلا، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دخان، تیسرا دابہ، چوتھا یاجوج ماجوج کا نکلنا، پانچواں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خروج، نمبر 6 ہو گیا، اور 3 خسف ہونا، 3 خسف زمین کا 3 جگہ پر دھنس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ اور اس کے بعد ایک آگ جو قعر عدن سے نکلے گی، لوگوں کو ہنکاتی ہوئی لے کر جائے گی، جہاں لوگ رات کو ٹھہریں گے تو یہ آگ بھی وہیں ان کے ساتھ ٹھہر جائے گی، اور جب چلیں گے تو چل پڑے گی۔ اسی طرح جہاں یہ لوگ دوپہر کو آرام کے لیے رکیں گے تو یہ آگ بھی ان کے ساتھ رک جائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس میں حضرت حذیفہ بن اسید فرماتے ہیں کہ اس دخان کو قیامت کی علامت کہا گیا۔ اسی طرح حضرت ابن جریر رحمہ اللہ نے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے ڈراتا ہوں، ایک دخان یعنی دھوئیں سے جو مومن کے لیے صرف ایک زکام کی طرح کی کیفیت پیدا کرے گا اور کافر کے تمام بدن میں بھر جائے گا، یہاں تک کہ ہر اس کے مسام سے نکلے گا، اور دوسری چیز دابہ ہے، یعنی وہ جانور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا، اور تیسرا دجال۔ اس روایت کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اور تیسری روایت ابن ابی حاتم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کی ہے کہ دخان کی یہ پیشن گوئی گزری نہیں بلکہ قیامت کے قریب آئے گی، یہ ایک دھواں ہے
جو مومن کے لیے ایک طرح کا زکام پیدا کرے اور کافر کے اندر بھر جائے گا، یہاں تک کہ اس کے ہر جسم کے سوراخ سے نکلے گا۔ اسی طرح کا مضمون دوسری جگہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جن میں دخان کو قیامت کی علامت قرار دیا۔ اب دوسری روایت ہے جس میں اس کو مکہ مکرمہ کے قحط کی طرف منسوب کیا گیا۔ وہ روایت اس طرح سے ہے، اور اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، اور صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے ساتھ یہ مسند احمد میں، ترمذی میں، نسائی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کوفہ کے مسجد میں داخل ہوئے، اور وہ مسجد ابواب کندہ کے قریب ہے، یہ جگہ کا نام ہے کوفہ میں۔ وہاں دیکھا کہ ایک واعظ لوگوں کو واعظ سنا رہا تھا، اور اس آیت یعنی یوم تأتی السماء بدخان مبین کے متعلق اس نے مخاطبین سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو اس دخان سے کیا مراد ہے؟ پھر فرمایا یہ ایک دھواں ہوگا جو قیامت کے دن نکلے گا، جو منافقین کے کانوں اور آنکھوں کو لے لے گا، اور مومنین کو اس سے صرف زکام کی کیفیت پیدا ہوگی۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ بات سنی تو ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، ان سے ذکر کیا کہ کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ تو وہ لیٹے ہوئے تھے، گھبرا کر اٹھ گئے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی ہے کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں تم سے تمہاری اس تبلیغ کے بدلے میں کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بتکلف اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں۔ اس لیے کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اس کے بارے میں صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر فرمائے کہ میں تمہیں اس آیت کی تفسیر سناتا ہوں۔ اور واقعہ یوں ہے کہ جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، اور وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، بڑے تکلیف سے پر ہیں کہ یا اللہ ان پر ایسا قحط ڈال دے جیسے آپ نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ڈالا تھا۔ تو اس بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ یہ لوگ قحط میں مبتلا ہوئے، ہڈیاں اور مردار جانور کھانے لگے۔ یہ لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا کوئی بھی آدمی آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تو بھوک کی شدت سے اس کو دھواں سا نظر آتا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل کے طور پر یہ آیت ارشاد فرمائی کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ اب جب قحط کا یہ واقعہ پیش آیا تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور درخواست کی کہ اپنے اس قبیلہ مضر کے لیے اللہ سے بارش کی دعا کریں ورنہ وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تو اللہ نے بارش برسائی۔ اس پر آیت نازل ہوئی اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، یعنی ہم تم سے چند دن کے لیے عذاب تو ہٹا لیتے ہیں لیکن تم پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ حالات ٹھیک ہونے کے بعد واپس اپنی کفر کی حالت پر لوٹ گئی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان سے آیت میں خطاب فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم سخت پکڑ پکڑیں گے اس دن سے ڈرو کیونکہ ہمیں انتقام لینا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ جو بڑی پکڑ ہے اس سے غزوہ بدر مراد ہے، اور یہ غزوہ بدر میں گزر چکی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 چیزیں گزر چکی ہیں، 5 چیزیں گزر چکی ہیں، یعنی دخان، اس کے بعد روم کا فتح ہونا، اس کے بعد قمر یعنی کہ چاند کا وہ ٹکڑے ہو جانا، بدشاہ یعنی کہ شدید پکڑ جو اس آیت میں ذکر کی گئی، اور لزام یہ بھی پکڑ ہی ہے جس کے بارے میں کہا کہ یہ گزر چکی ہے۔ اور یہی 5 علامات ہیں، اور یہ ساری کی ساری اختلافی ہیں ائمہ تفسیر کے نزدیک۔ تو لہٰذا اب اس روایت سے یوں ثابت ہوا
کہ یہ چیزیں قیامت کی علامات میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ گزر چکے ہیں واقعات۔ تو یہ اختلاف ہے احادیث کی بنا پر، اور یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو ایمان اور عقیدے کو خراب کرے۔ دونوں لحاظ سے ہم جو بھی اس کا مطلب مراد لیں گے، اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دھوئیں کا انتظار کیجئے، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ دھواں جب سب پہ چھا جائے گا تو جیسے انسان کی عادت ہے تکلیف میں مبتلا ہونے پر اسے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، تو انسان بھی کہتے ہیں ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے اللہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب اگر یہ دنیا کی بات سمجھی جائے، یعنی مکہ کے لوگوں پر یہ قحط آیا، اور یہ قحط جو ہے 2 دفعہ آ چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، ایک دفعہ مکہ میں آیا اور ایک دفعہ مدینہ میں آیا۔ تو اگر اس سے ہم وہی مراد لے لیں جو واقعہ ہے، تو اس کے بارے میں پھر یہی ہوا کہ ان لوگوں نے ایمان کی بات کہی، اور جیسے بہت سی روایات سے یہ ثابت ہوا کہ ابو سفیان اور دیگر قریش نے آپ کو لکھا بھی اور آپ کے پاس بھی دعا کے لیے آئے، اور یوں کہا کہ یمامہ کے رئیس جنہوں نے غلہ بھیجنا بند کر دیا تھا، کہا کہ ان کو سمجھائیں کہ وہ اپنا غلہ بھیجنا بھی شروع کر دیں، تو آپ کی دعا سے یہ حالات ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرما رہے ان لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین، کہ اس بات سے ان کو کہاں نصیحت حاصل ہوتی ہے، یعنی قحط آنے سے انہیں کون سی نصیحت ہو گئی ایمان کی، حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس رسول مبین ایک واضح ظاہری شان والا پیغمبر آیا تھا، جس کی نبوت کی شان بالکل ظاہر تھی۔ وہ تمام معجزات دیکھ کر اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ کی طرف نہیں آئے، تو اب ایک ایسی چیز جس کو اگر دیکھا جائے تو طبی اسباب محسوس ہوتے ہیں کہ کبھی بارش نہ ہو تو قحط سالی ہو ہی جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ قحط سالی نے کہا نصیحت دینے کے لیے کافی ہے، یہ تو رسول پر ایمان نہیں لائے، اور رسول مبین کی باتیں سن کر یہ کیا کہتے رہے، ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، یہ تو اس پیغمبر کو بھی سن کر کیا کہتے رہے کہ یہ تو سکھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے۔ اتنے بڑے نبی کی دلائل سے پر گفتگو پر یہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حجت کو پورا کرنے کے لیے فرمایا انا کاشف العذاب قلیلا، ہم تمہارا یہ عذاب تھوڑی مدت کے لیے ہٹا دیں گے، لیکن تمہاری عادت کیا ہے، تم واپس اپنے کفر پر لوٹ جاتے ہو۔ لیکن دنیا میں اگر تمہیں مہلت ملی، تمہارے عذاب سے تمہیں نجات ملی، چھٹکارا ملا، تو قیامت کی پکڑ ابھی تمہارے لیے باقی ہے۔ اور اگر ان باتوں کو ہم قیامت کی علامات سمجھ لیں کہ یہ دھواں جو ہے وہ قیامت کے قریب آئے گا، تو پھر یہ جو آیات ہیں کہ وہاں پر مشرکین کہیں گے کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، پھر ان آیات کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن جب ایک دفعہ کسی کو عذاب ہو جائے گا تو پھر اس کا عذاب اس سے ہٹے گا نہیں۔ اور یہاں پر ذکر کیا ہو رہا ہے کہ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں انا کاشف العذاب قلیلا، میں کچھ دیر کے لیے، کچھ مدت کے لیے تم سے اس عذاب کو ہٹا دوں گا۔ تو پھر اس کے بارے میں ابن کثیر کے اندر یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ پھر ان الفاظ کے اندر یوں ہم تعویل کریں گے کہ ایک تو اس کا یہ مطلب بن جائے گا کہ اگر بالفرض ہم تمہارے کہنے کے مطابق تم سے یہ عذاب ہٹا دیں اور تمہیں دنیا میں لوٹا دیں، تو پھر بھی تم وہی کفر اور انکار کرنے لگو گے جیسے کہ پہلے کرتے تھے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عذاب ہٹا دیتے ہیں کا مطلب یوں ہے کہ عذاب ابھی تم پر آیا نہیں ہے، مگر تمہارے قریب آ چکا ہے، لیکن ہم اس کو کچھ دن کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، دنیا میں نہیں آئے گا بلکہ آخرت میں اچانک جو ہے وہ پھر تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ جیسے یونس علیہ السلام کی قوم پر
عذاب کے آثار نظر آئے تھے تو انہوں نے پناہ مانگ لی تھی، اللہ تعالیٰ نے پناہ دے دی تھی، عذاب آیا نہیں تھا۔ اسی طرح کہا کہ اگر یہ جو عذاب ہے جس سے تم پناہ چاہ رہے ہو، اس کے اسباب تو مکمل ہو گئے، لیکن ابھی قیامت کے دن تک کے لیے تم سے ٹلا ہوا ہے، اسی لیے پھر فرمائے گا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بہت زبردست پکڑ کریں گے اور تم سے بدلہ لیں گے، پھر اس وقت کوئی تمہیں بچانے والا نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک جگہ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے روح المعانی میں کہ دخان دو ہیں، ایک تو گزر چکا یعنی مکہ والا، اور دوسرا وہ جو ابھی باقی ہے، جو آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا کو بھر دے گا۔ اس دھوئیں سے مومن کو صرف زکام کی کیفیت ہوگی اور کافر کے تمام مساموں کو وہ پھاڑ ڈالے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یمن کی طرف سے جنوبی ہوا بھیج دیں گے جو ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی، اور صرف کفار اور شرار الناس باقی رہ جائیں گے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، اور اسی کا علم کامل بھی ہے، تمام بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ وہ ان آیات کے ذریعے جس چیز کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں برحق ہے، ہماری ناقص سمجھ میں وہ نہیں آتا۔ اور جیسے سورہ مبارکہ کو حامیم کے الفاظ سے ہی شروع کیا کہ ان حروف کا علم اللہ کے پاس ہے، تو گویا ہمیں قرآن کریم میں جگہ جگہ یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کوئی انسان، کوئی فرشتہ، چاہے کوئی بھی کچھ بھی کر لے، قرآن کو اس کے معانی کے حق کے ساتھ نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ جو علوم اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں وہ اپنے بندے کو نہیں دیے، اور بندہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جتنا علم اللہ دینا چاہے انسان اتنا ہی حاصل کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لہذا جو بھی ان آیات مبارکہ کا مقصد ہے، مطلب ہے، اس کی حقیقت سے اللہ واقف ہیں، اور جتنا ہمیں احادیث کے ذریعے سے پہنچایا اور صحابہ نے پہنچایا، تابعین نے پہنچایا، اللہ کریم ان پر کروڑوں اور خربوں سلامتیاں نازل فرمائے، جنہوں نے یہ اتنے محفوظ دین کو محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارا کام اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے زندگی کے 4 5 6 قیمتی گھنٹے صرف اسی بحث مباحثے میں گزار دیں کہ قرآن میں یہ جو آیت ہے یہ اس طرح سے کیوں ہے، اس طرح سے کیوں نہیں، یا کسی تفسیر کے امام نے اس میں یہ بحث کیوں کی، یہ بحث کیوں نہیں کی، کسی صحابی نے اس کی یہ تفسیر کیوں نکالی، وہ کیوں نہیں نکالی۔ یہ وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ اللہ جتنا پہنچانا چاہتے تھے اتنا ہی ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، اس کی آیات کو پڑھ لیا، اب اس سے ہماری زندگی میں کتنا اثر ہوا۔ اگر کوئی اس کو قحط کی طرف ماننا چاہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ کیا وہ واقع ان اسباب سے بچ رہا ہے جن اسباب سے قحط سالی ہوتی ہے۔ ہم جس ماحول میں آج کل جی رہے ہیں، عجیب سا حال ہے دنیا کا اور عجیب سے احوال ہیں، ایسے بیماریاں ہیں جن کے وجود نظر نہیں آ رہے، لیکن جن کی ہلاکت خیزیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایسا موسم ہے جس موسم میں عموماً فصلیں پکتی ہیں اور اگلے آنے والے موسم کے میوے لگتے ہیں، لیکن کبھی طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں، کبھی تیز آندیاں چل رہی ہیں، اور یہی اسباب ہوتے ہیں قحط سالی کے۔ جب بارشوں کے وقت پہ بارش نہ ہو، جب غلہ اگنے کے موسم میں اللہ غلے نہ دیں، جب اناج کے موسم میں اناج نہ لگے، جب پھل اور میوے کے دور میں پھل اور میوے نہ لگے، تو ہمیں اس چیز کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ اسباب ہمارے، جن اسباب سے ہم اتنے مشکل ماحول میں اتنے سکون سے جی رہے ہیں کہ جیسے شاید ہم سے بڑے اللہ کو راضی کرنے والے اس دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں،
تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینی ہے، ان باتوں کی طرف دھیان دینا ہے کہ ہم قرآن میں بیان کردہ احکامات پر کتنا عمل کرتے ہیں، اس میں منع کی گئی باتوں سے کتنا منع ہوتے ہیں، ہم حدیث مبارکہ پر کتنا چل رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا اپنی زندگی میں کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ قیمتی دن ہیں، قیمتی راتیں ہیں، بہت قیمتی مہینہ ہے، اور اگلا آنے والا مہینہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو ہم اللہ کو منائیں اس مہینے میں، اس آنے والے مہینے میں، اور اللہ سے دعائیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رمضان تک زندگی کی مہلت اللہ سے مانگا کرتے تھے، تو ہم بھی مانگیں، اور اس مہلت کے لیے یہ بھی دعا مانگیں کہ جو مہلت ہمیں ملے اس میں اللہ ہم سے صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اپنی بندگی والے کام لے لیں۔ اللہ کریم ہم تمام امت مسلمہ پر دنیا کے جس کونے میں ہیں خاص الخاص اپنا رحم فرمائے، اور جو اس کے نافرمان ہیں ہم سمیت اللہ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اسی زمن میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی موجود ہے کہ جیسے یہ لوگ اپنی سرکشی پر اڑے ہیں، قریش والے، کہ طرح طرح کی نشانیاں ان کو دکھائی گئیں، عذاب سے ڈرائے گئے، پھر بھی جب وہ عذاب ہٹتا ہے یہ لوگ اپنے کیے پر واپس آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا ہی ہم نے فرعون کے قوم کو بھی آزمایا، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ ان کے پاس ایک معزز رسول آئے۔ اب رسول کا آنا آزمائش کیسا ہوا؟ تو رسول کے آنے میں آزمائش یہ ہوتی ہے کہ کون اس رسول پر ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا، کیونکہ ہر انسان، ہر قوم، ہر فرقہ، ہر طبقہ پہلے سے کسی نہ کسی بات کو مانتا چلا آ رہا ہے۔ اب ایک نیا پیغمبر آیا، نیا دین لایا، نئی بات لایا، نئے مضامین لے کر آیا۔ آزمائش ہو گئی لوگوں کی کہ کون ان واضح معجزات کو دیکھ کر اللہ کی جانب سے سمجھتا ہے، اور اللہ کی جانب سے سمجھنے کے بعد اس پر ایمان لے آتا ہے، اور کون اس کو یوں ہی سرسری سا لے لیتا ہے۔ تو کہا کہ ہم نے آزمائش کے لیے فرعون کی قوم کو چنا تھا، جن کے پاس ایک معزز رسول آئے، اور اس معزز رسول نے ان سے کیا مطالبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل، وہ اللہ کے بندے جنہیں تم نے طرح طرح کی تکالیف میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے، ان کو میرے حوالے کر دو، تاکہ میں ان کو جس طرح اور جہاں مناسب ہو آزاد کر دوں۔ کیونکہ بنی اسرائیل کا یہ حصہ جس کو فرعون والے کم سمجھا کرتے تھے اور انہیں پر ساری تکلیفیں، ساری مشقتیں تھیں، انہیں نیچ سمجھا جاتا تھا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیے جاتے تھے، تو کہا کہ ان کو میرے حوالے کر دو۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تمہاری جانب رب کا بھیجا ہوا ہوں، رسول امین۔ اور صرف یہ نہیں کہ پیغمبر ہوں، امین، دیانتدار بھی ہوں، کہ کوئی بات بھی وحی سے کم اور زیادہ نہیں کرتا۔ جتنی بات وحی میں بتائی جاتی ہے اسی پہ عمل کرتا ہوں، اپنی جانب سے کمی یا زیادتی کر کے نہیں بتاتا۔ لہٰذا تم اس بات کو مانو، اس حکم کو مانو جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، اور تم اللہ کے آگے سرکشی نہ کرو۔ پہلے حقوق العباد کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے ستایا ہوا ہے انہیں میرے حوالے کر دو۔ اب یہاں سے حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے سامنے سرکشی مت کرو، اور یہ اللہ کے سامنے سرکشی ہی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو انسان اس کے خلاف کرتا رہے۔ تو گویا کہ وہ یوں ثابت کرنا چاہتا ہے اپنے عمل سے کہ اللہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو اس لیے انہوں نے ابتداً ہی بتا دیا کہ اللہ تعالی علی اللہ، اللہ پر سرکشی مت کرو، کیونکہ جو میں تمہارے پاس لایا ہوں
وہ اللہ کے سامنے اللہ کی جانب سے تمہارے لیے ایک واضح دلیل ہے، یعنی جو آپ نے عصا کا معجزہ دکھایا اور ہاتھ کے سفید ہونے کا، ید بیضا کا، تو کہا کہ یہ ایسے معجزات ہیں جو میری نبوت کے لیے دلائل ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے تم وہ کام کرو جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور اگر تم خود اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر اللہ کے خلاف مت کھڑے ہو جاؤ، سرکشی مت کرو، یہ اللہ کے بندے جو ہیں ان کو میرے حوالے کر دو۔ تو یہ پیغام دینے کے بعد کیا ہوا کہ فرعون اور فرعون والے جو اس کے خواص تھے وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور وہی جیسے مشرکین مکہ طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ منصوبے بنایا کرتے تھے کہ کس طرح سے آپ کو قتل کر دیا جائے، اور اللہ آپ کو ہر ایک داؤ سے اور ہر ایک مکر سے نکال لیا کرتے تھے، اسی طرح فرعون والوں نے بھی اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں بنانا شروع کر دی، اور آپ کے قتل کا مشورہ ہو گیا۔ تو جب آپ تک وہ بات پہنچی، آپ نے ان سے کہا انی عذت بربی و ربکم، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم لوگ مجھے ترجمون رجم کرو۔ رجم پتھر مارنے کو کہتے ہیں، اور اس حد تک پتھر مارے جائیں کہ انسان پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اور اسی طرح عربی میں کسی کو برا بلا کہنا یا گالی دینا، اس کو بھی رجم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر زیادہ تر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں سنسار کرنا ہی مراد ہے، کیونکہ قتل کی سازش ہو رہی تھی۔ تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نبوت کی زبان عطا فرمائی، جو انہوں نے یوں نہیں کہا کہ انی عذت بربی، میں صرف اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ان کی غلط فہمی وہ دور کی کہ جو رب میرا ہے وہی رب تمہارا ہے، عذت بربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، جس سے میں پناہ لے چکا ہوں کہ تم مجھے سنسار کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے تکلیف مت پہنچاؤ، کیونکہ مجھے تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، اور مجھ سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جائیے فرعون کے پاس، تو انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، میرا بھائی مجھ سے زیادہ بات چیت میں بہتر ہے، اس کو بھیج دیجیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آپ کے بھائی کو بھی بھیجا، لیکن آپ کو بھی بھیجا، اور اللہ نے تسلی بھی دی کہ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تم دونوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اسی بات کو یہاں پر یاد کر کے موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تو اللہ کی پناہ لے چکا ہوں، مجھے تو یہ پناہ مل چکی ہے کہ وہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اگر تم میرے لیے اقدام قتل کرو گے تو تمہارا جرم اور شدید ہو جائے گا۔ ایک تو تم اللہ کے حکم نہیں مان رہے، پھر اس کے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں کرو گے تو تمہارے جرم بڑھ جائیں گے، شدید ہو جائیں گے، لہٰذا ایسا مت کرو، کیونکہ مجھے تو نقصان نہیں پہنچے گا لیکن تمہارے جرائم کی فہرست میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ لوگ اتنے اپنی سرکشی میں جمے ہوئے تھے کہ ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم میری بات نہیں مانتے، اگر میری لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونَ، تو پھر تم مجھ سے دور رہو، یعنی مجھے کسی طرح کی تکلیف پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش مت کرو۔ اور وجہ وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ مجھے تو اس مسئلے سے کوئی تکلیف پہنچے گی نہیں، کوئی مصیبت پہنچے گی نہیں، الٹا تمہارے جرائم میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ وہ حالات جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے،
وہی حالات پیچھے انبیاء کے ساتھ گزر چکے جن میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور ایسا ہی ہوتا تھا جب مشرکین مکہ آپ کے لیے قتل کی سازشیں بناتے تھے، اور اللہ تو آپ کو تسلی دے چکے تھے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ ان لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھیں گے، حفاظت میں رکھیں گے۔ تو اسی زمن میں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس کی مزید تفصیل ابھی جاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں صحیح طور پر حق اور سچ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن کریم کے ہم سے تقاضے ہیں جس میں انشاءاللہ آئندہ ماہ سب سے بڑا تقاضا قرآن کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، تو اللہ ان تقاضوں کے ادا کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے بہت آسانی کے ساتھ اس پر عمل بھی کروا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزشتہ اقوام کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں جن میں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا میں تمہاری طرف رب کی طرف سے پیغام رساں ہوں، رب کا پیغمبر ہوں، ان لوگوں نے بات نہ مانی اور نقصان پہنچانے کے در پہ رہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ تمہاری یہ چالیں اور تمہارے یہ گٹھ جوڑ، ان سے مجھے تو نقصان نہیں پہنچے گا، البتہ تم اپنے لیے مزید عذاب اپنے سر لے لو گے۔ اور بہت سمجھانے کے بعد بھی جب یہ اپنے کاموں سے باز نہیں آئے، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ یہ بڑے سخت مجرم ہیں، یہ جرائم سے باز نہیں آتے، ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا قبول کی اور فیصلے کا وقت آ گیا تو کہا کہ میرے بندوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل ہیں، ان کو لے کر رات ہی رات لے کر چلے جاؤ، اور فرعون والوں کی جانب سے تمہارا تعاقب بھی ہوگا۔ اسی لیے جب رات میں نکلو گے تو کم از کم اتنی دور نکل جاؤ گے کہ یہ اچانک سے تمہیں پکڑ نہیں سکیں گے، اور پھر آگے راستے میں جو دریا آئے گا تو اس دریا کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، دریا کو اس کی حالت پر سکون کی حالت میں چھوڑ دینا۔ رہو کہتے ہیں ساکن ہونا، اور یہ واقعہ یقیناً سب لوگوں کو ہی ذہن نشین ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچ کر اپنی قوم کو لے کر چلے اور آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کے لشکر کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، تو قوم میں موجود کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فرعون کی بستی میں رہتے ہوئے تو شاید ہم اتنی جلدی ہلاک نہ ہوتے جتنا آپ کے ساتھ آ کر، کیونکہ آگے جاتے ہیں تو دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہر جگہ اپنے انبیاء کی مدد کی، یہاں پر بھی وہی نقشہ دکھایا۔ وہ چیز جو کسی کی عقل میں سما تک نہ سکے، اللہ وہ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وہ عصا جو پہلے دن سے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ہی پکارا گیا تھا، اسی عصا کا معجزہ دکھایا گیا کہ اس کو دریا پر مارا جائے۔ جب دریا پر مارا تو اس میں سے، چونکہ یہ 12 سردار تھے اور 12 ان کے ساتھ وہ قافلے تھے، تو 12 رستے بن گئے، اور جب پار ہونے لگے تو جیسے ایک عموماً بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی پار ہو جانے کے بعد طبی طور پر یہی خواہش ہوتی کہ دریا فوراً اپنے اصلی حالت پر آ جائے تاکہ فرعون اور اس کا لشکر پار نہ ہو سکے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہ کر دی
کہ خود تو پار ہو جانا، لیکن وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو اس کی حالت پر سکون سے چھوڑ دینا، اور پانی کے دوبارہ جاری ہونے کی فکر نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو اللہ کے فیصلے تھے جو اللہ نے کر کے دکھانا تھا بنی اسرائیل کو ان کے سامنے۔ چاہے بعد میں انہیں کہیں سے یہ خبریں ملتی کہ فرعون اور اس کے یہ بستی والے ہلاک ہو گئے تو وہ یقین نہ کر پاتے، کیونکہ فرعون جس نے اپنا نقشہ لوگوں کے ذہن میں یہ بنایا تھا کہ میں رب ہوں، تو اس کی ہلاکت کا یقین ممکن نہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے بالکل دیکھتے ہی دیکھتے اس کو غرق کر دیا کہ فرعون اور اس کا لشکر جب خشک راستے دیکھیں گے تو دریا کے اندر اتر جائیں گے، اور جب وہ بالکل دریا کے درمیان میں پہنچ جائیں جہاں آگے اور پیچھے کے جانب جانے کے لیے اب انہیں سہاروں کی ضرورت ہوگی، تو یہ پانی آپس میں مل جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا انہم جند مغرقون، یہ ایسے لوگ ہیں جو غرق ہونے والے ہیں، ڈوبنے والے ہیں۔ اور جب ایک چیز کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیں، اللہ کی شان ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور یہ شان صرف ایک اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ انسان کے چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی ہزاروں مسائل گھس جاتے ہیں اور وہ اس کام کو نہیں کر پاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے سے بڑے کام کے لیے بھی کسی ترتیب کے محتاج نہیں ہیں، اور یہی وہ اپنی عظیم ذات ہے جو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے، جو لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکالنا چاہتے تھے اللہ، کہ رب وہ نہیں ہے جسے سمندر نے ڈبو دیا، رب وہ ہے جس کے حکم سے سمندر رکا تھا اور جس کے حکم سے سمندر جاری ہوا۔ تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ آپ سمندر کو اپنے حالت پر چھوڑ دیں، اور یہ جو خدائی کا دعوے دار ہے یہ جب اس کے اندر جائے گا تو اپنے دعوے سمیت اور اپنے باطل ماننے والوں سمیت ساروں کے ساتھ یہ غرق ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی عظیم شان ہے، انسانی عقل دنگ رہ جائے اس ترتیب پر کہ اللہ کے نافرمان ان کو ہلاک کرنے کے لیے پتھر نہیں برسائے گئے، بستیاں نہیں الٹی گئیں۔ کیا ہوا؟ کم ترکو من جنات و عیون، باغ اپنی جگہ، چشمے اپنی جگہ، وزروع و مقام کریم، کھیتیاں اپنی جگہ، بڑے بڑے محلات اپنی جگہ، وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور سارے باتیں بنانے اور عیش و عشرت کے سامان اپنی اپنی جگہ۔ ہاں، بسنے والے نہیں رہے، آبادیاں پڑی تھی، بسنے والے موجود نہیں تھے۔ تو یہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ترتیب جو کسی بھی انسان کی ترتیب سے بہت الگ ہے، جس کو کرنے کے لیے کوئی سوچ تک نہیں سکتا، کہ ساری چیزیں اپنی جگہ اور ان میں بسنے والے اور ان میں دعوے کرنے والے اور ان چیزوں کو اپنا کہنے والے اور خود کو خدا کہنے والے، اس گروہ کے سامنے جسے وہ خدا حقیر سمجھتا تھا، اس حقیر گروہ کے سامنے اپنے تمام ماننے والوں سمیت غرق ہو گیا اور اپنی جاہ و جلال کی نشانیاں وہ سب چھوڑ گیا۔ کھیتیاں برباد نہیں ہوئیں کہ بھوک سے مرے، باغ ختم نہیں ہوئے، چشمے خشک نہیں ہوئے، نہریں خشک نہیں ہوئیں، دریا کا پانی خشک نہیں تھا کہ قحط سالی سے مر جاتے۔ سب چیزیں موجود ہیں، دعوے کرنے والے موجود نہیں رہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے ناقص العقل انسانوں کے سامنے کر کے دکھاتے ہیں کہ خدا وہ نہیں ہوتا جو خدائی لہجہ بنا کر بات کرے، خدا وہ نہیں ہوتا جو اپنی بڑائیاں جتا کے بات کرے، خدا تو وہ ہے جو حقیقت میں ہی بڑا ہے، جیسے یہ بات کہنے کے لیے کہ میں رب ہوں اسے کسی پر ظلم نہیں کرنا پڑتا،
جسے اپنے آپ کو رب ثابت کرنے کے لیے کسی ایک فرقے کی روٹی نہیں روکنی پڑتی، جسے اپنے آپ کو رب منوانے کے لیے کسی کے مردوں کو مارنا اور عورتوں کو زندہ نہیں رکھنا پڑتا۔ رب وہ ہوتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو بھی نوازے، جو نہ ماننے والوں کو بھی نوازے، اور جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ جائے تو وہ رب ان کی عزتوں کے نقشے ذلتوں کے نقشوں میں ڈال دے۔ وہ محلات جو کل کھڑے ان کے روب کی گواہی دیتے تھے، آج کھڑے ان کی بے بسی کی گواہی دے رہے۔ وہ باغات جو کبھی ان کے مال و اسباب کی طرف اشارہ کر رہے تھے، آج حسرت اور افسوس کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے بار بار قرآن کریم کے اندر یہ مضمون آتا ہے کہ قریش مکہ کو، کفار مکہ کو تو اتنی دولت، اتنی سلطنت، اتنے جاہ و جلال دیے بھی نہیں گئے جو پچھلے لوگوں کو دیے گئے تھے۔ تو جب وہ اپنے ظلم و زیادتی کی وجہ سے برباد اور ہلاک ہوئے تو کیا ان کو اللہ چھوڑ دے گا؟ قانون ہمیشہ سے ایک ہے اور اللہ ہمیشہ سے ایک ہے۔ جب قانون اس اللہ کے بنائے ہوئے ہیں وہ چلیں گے اسی طرح۔ جب جس دور میں جہاں کہیں اس قانون کی پابندی ہوگی، اللہ کے احکامات ویسے رہیں گے۔ جب جہاں جس دور میں جن حالاتوں میں اس قانون کو توڑا جائے گا، اللہ کریم کی طرف سے سزائیں بھی وہی آئیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس پاک کلام کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھیں، اور یہ ہمارے نقص سے پڑھنے اور پڑھانے، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائیں۔ عظیم مہینے ہیں، اللہ انہیں اپنی شان کے مطابق ہمیں گزارنے والا بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعونیوں کی طرف، انہیں اللہ کے پیغامات سنائے، واضح نشانیاں دکھائیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ نہ مانے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو لے کر رات ہی رات میں نکل جاؤ اور ان سے بچانا میری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کمزور لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے ان طاقت والوں کو، اپنے آپ کو خدا کہنے والوں کو، خدائی کے دعوے کرنے والوں کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ تو اب اسی کا بیان ہے کہ وہ تمام چیزیں جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے، عیش و عشرت کے ان کے سامان، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کذالک، یہ واقعہ اسی طرح سے ہوا۔ اور پھر کیا ہوا؟ صرف یہ نہیں کہ یہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ وہ اورثناھا قوم آخرین، وہ سب کا سب ہم نے ایک دوسری قوم کے ہاتھ لگا دیا، دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا۔ اور یہ تو دنیا کا دستور ہے، اپنے جیتے جی چاہے کوئی انسان کسی کو کچھ دے یا نہ دے، اس کے مر جانے کے بعد سے خود بخود لوگ اس کی چیزوں کے وارث بن جاتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہے؟ اور حدیث مبارکہ آگے طویل ہے، پھر آخر میں اس کا مفہوم یہی ہے کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے خود استعمال کیا، جو چھوڑ دیا وہ تمہارے ورثاء کا ہے۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے بچ جانے والے اموال کا وارث دوسری قوم کو، یعنی بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ وہ بنی اسرائیل جنہیں یہ اپنی زندگی میں کھانے کو صحیح طرح کا کھانا نہ دیتے، پہننے کو لباس نہ دیتے، ان کا جینا ہی گوارا نہ کرتے، یہی لوگ ان کی ان وادیوں کے اور ان باغات کے مالک بن گئے۔ اور اس کے ساتھ یوں نہیں کہ ان کے گھروں میں رہنے اور ان کے محلات کو آباد کرنے سے وہ ان کو یاد کر کے پریشان بھی ہوتے رہے، بلکہ یہ اتنے اللہ کے نزدیک برے لوگ تھے،
فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زمین پر کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا تھا کہ ان کے مرنے سے زمین ان پر روتی، اور نہ ہی ان کا کبھی کوئی نیک عمل آسمان تک گیا تھا کہ آسمان ان پر روتا۔ اور اس بات میں ایک حدیث مبارکہ میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حافظ ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے، آسمان میں ہر بندے کے لیے 2 دروازے مقرر ہیں، ایک سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے اور دوسرے سے اس کے اعمال اور اس کی گفتگو اوپر جاتی ہے۔ چنانچہ جب یہ بندہ مرتا ہے تو دونوں دروازے اسے یاد کر کے روتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر یہی آیت تلاوت کی، فما بکت علیہم السماء والارض، کہ ان پر آسمان اور زمین تک نہیں روئے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس کا مفہوم یوں ہے کہ جو مومن بھی غریب الوطنی کی حالت میں مرے اور ایسی حالت ہو کہ اس پر کوئی رونے والا نہ ہو، یعنی کہ ایسے کسی جگہ پہ ہے کہ جہاں اس کو کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، ایسی جگہ پر مر جائے تو اس پر آسمان اور زمین روتے ہیں۔ پھر آپ نے دلیل کے طور پر یہی آیت تلاوت کی اور کہا کہ یہ جو زمین اور آسمان ہے یہ کسی کافر کے مرنے پر نہیں روتے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت نقل کی جاتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نیک آدمیوں کے مرنے پر آسمان اور زمین روتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے ان آیات کو مجاز قرار دیا ہے کہ حقیقتاً آسمان اور زمین کا رونا مراد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے برے لوگ تھے کہ ان کے مرنے کا کسی کو بھی افسوس نہیں ہوا، تو اس کی سیکھ میں بھی زمین آسمان کا بھی تذکرہ کر دیا۔ لیکن جب آیت مبارکہ میں وضاحت سے دونوں کے رونے کا تذکرہ آ گیا اور احادیث بھی اس جانب اشارہ کرتی ہیں، تو پھر اس کو مجاز قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ اب آسمان اور زمین کیسے روئیں گے، ان میں شعور کہاں سے آئے گا؟ تو یہ ایک بلا وجہ کا سوال ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حساب کے برابر شعور رکھا ہے۔ اب یہ رونا انسانی رونے جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی اپنی ذات اور کیفیت کے مطابق ہی کوئی کیفیت ہوگی جسے رونا کہا جائے گا۔ تو کہا کہ وہ ایسے ہلکے تھے اللہ کے نزدیک کہ ان کے مرنے پر نہ تو زمین کو افسوس ہوا، نہ ہی آسمان کو، اور نہ ہی انہیں پھر مزید اس سے زیادہ ڈھیل ملی۔ اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس ذلت کی مصیبت سے نجات دے دی جس میں فرعون نے ان کو مبتلا کر رکھا تھا، اور فرعون اپنی حدوں سے آگے بڑھ رہا تھا، سرکشی میں مبتلا تھا۔ تو بنی اسرائیل پر ایک تو نعمت یہ ہوئی کہ انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور یوں نجات نہیں دی کہ وہ کہیں چلے گئے فرعون زندہ رہا، کہ وہ ڈر اور خوف میں رہتے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف عذاب سے نجات نہیں دی، بلکہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، بنی اسرائیل کو علم و حکمت کی وجہ سے دنیا کے رہنے والوں پر فضیلت دی گئی، اور اسی لیے قرآن کریم میں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا ذکر ہے کہ ہر تنگی کے بعد 2 آسانیاں ملتی ہیں۔ تو یہاں پر ان کے اوپر ذلت تھی، اللہ نے ذلت بھی ہٹائی، حکومت بھی دی، جہان والوں پر فضیلت بھی دی۔ اب یہ علم کی روح سے دنیا جہان والوں پر فضیلت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ کی امت کے علم کا افضل ہونا تو اس حیثیت سے ہے
کہ آپ آخری نبی ہیں اور یہ آخری امت ہے، مطلب اس جہان کے لوگ تھے جس دور میں وہ تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص پہلو بنی اسرائیل کا ہو جس کی وجہ سے وہ ہر زمانے پر وہ فضیلت ان کو حاصل ہے، لیکن مجموعی حیثیت سے افضلیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے۔ علی علم، ایک تو مطلب یہ ہے کہ ان کو علم کی وجہ سے فضیلت ملے، اور دوسرا علی علم کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، پس چونکہ ان کو فوقیت دینا ہمارے علم میں تھا کہ حکمت اور مصلحت کا یہی تقاضا ہے، اس لیے ہم نے ان کو فوقیت دی اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دیں۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا واپس تذکرہ ہے، جن میں سراسر انعام تھا، مدد تھی، کامیابی تھی۔ بلا کا لفظ انعام کے لیے بھی آتا ہے، آزمائش اور مصیبت تکلیف کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں پر دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں۔ اگر ہم یوں کہیں کہ ان کو ایسی نشانیاں دی گئیں جن میں بڑی آزمائش تھی تو بھی صحیح ہے، کیونکہ انہی نشانیوں کی وجہ سے وہ مزید آزمائشوں میں ڈالے گئے۔ جب انہوں نے عصا سے اژدہا بنایا تو ساحر جمع کر لیے گئے، اور مدد بھی یوں تھی کہ وہ ان کی نبوت کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ثابت ہوئی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، تکلیفوں سے گزرنا، مشقتوں سے گزرنا، لیکن آخرکار فتح ان کو ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں اور حق پر ہوتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے کلام کے ساتھ تا قیامت ہمیں جوڑ کے رکھے اور اس کو صحیح طور سے پڑھنے اور سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔